رقیہ ٹی وی چینل پہ آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف دین پھیلانا ہے، تاکہ ہم اپنے دنیاوی کاموں اور فرائض کو لے کر ہم اپنے دین کے بھی فرائض کو ادا کریں۔ تو میں نے ایک طارق جمیل جی کا ایک بیان سنا تھا جو کہ عورتوں کو لے کر ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ایک مرد ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے لیے آرام دائک بنائے، اس سے آپ کے دین بھی سدھرے گا اور آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ چلیے بیان خود شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی، میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامن بہت اچھا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا اوے مینو چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے، اوے مینو چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے۔ تو 1 سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا، پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ کا پریشر ہے، اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا۔ اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے۔ بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں، متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو، بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو۔ میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک کنواری سے شادی کی، اور ہمارے یہاں طلاق کی ہوئی ہے، انت طلاق ہو گئی، انت طلاق ہو گئی ہے، انت طلاق ہو گئی۔ 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی، لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے۔ وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں، یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو نئی ماں آتی ہے، تو سوتیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پار کر کے رکھ دیا ہے۔ سوتیلے یتیم جب روتا ہے نا، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا، کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے۔ جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے، کہیں ماں سوتیلی ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، بیان نہیں کرتا تھا، بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ؟ جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، اور ایک چھوٹا سا کام سارے کر لو، بہت بڑا مجموعہ ماشاءاللہ، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، ہاں پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، توبہ کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا، اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ توبہ کی بات کی، ایک نوجوان آ گیا 35-36 سال، مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ اتنا سہمے ہوئے، ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے تو لگتا ہے بھئی دوزخ ہی دوزخ ہے، جنت کے سپاس سے وسدی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی۔ کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا بچہ تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ اور تو اتنے گناہ کر، میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا کہتا ہے جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری کیسے توبہ ہوگی، میری کیسے معافی ہوگی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں۔